بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور لوگ مستند، غیر مستند اور اتھینٹک اور غیر اتھینٹک چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اپنے چینل ذاکر عباسی بیانات پہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو جائے اور لوگوں کے دل و دماغ میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے چینل پہ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد جمشید عباسی صاحب، فاضل، جامعہ فاروقیہ کراچی، جامعہ افرا اسلامک ایلیمنٹری اسکول کے پرنسپل بھی ہیں۔ ان سے انشاءاللہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہوگی اور آپ کی معلومات میں قیمتی اضافہ ہوگا۔ تو بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ یہ عرض کیجئے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف کیا ہے اور امام مہدی علیہ رضوان کا مکمل جو تعارف ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستند اور اتھینٹک ذرائع سے جو ہمارے تک پہنچا ہے، تو ان کا آپ تعارف کروائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور اسی طریقے سے دجال کا خروج ہے، اور دیگر کئی علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ثابت ہیں۔ انہی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان یہ ایک انتہائی عظیم، انتہائی مبارک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کے آخر میں سے آنے والے جو آخر کے افراد میں سب سے عظیم فرد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے سر پر اس کا تاج سجائیں گے۔ یہ بہت ہی عظیم منصب ہے، بہت ہی مبارک منصب ہے، اور امام مہدی علیہ الرضوان کا جو مختصر تعارف ہے وہ خود احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور آپ کا بلکہ پورا تعارف ملتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، ان احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سے عام انسان پر بھی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی شخصیت مخفی نہیں رہے گی۔ ان احادیث پر غور کرنے کے نتیجے میں ہر شخص بآسانی سہولت کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو پہچان سکے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ الرضوان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورا تعارف کروا دیا۔ اور ایک دوسری اسی کے ساتھ ایک دوسری روایت مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مروی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے
کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی بے شک من ولد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ اب ان دونوں احادیث مبارکہ اور اس طرح اور بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن سے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا تعارف، آپ کی شخصیت بالکل واضح ہوتی ہے، آپ کی پہچان بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس میں اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے تعارف کے لیے ارشاد فرمائی رجل من اہل العرب، بے شک کہ امام مہدی جو ہے وہ اہل عرب میں سے ہوں اہل عرب گے۔ یہ سب سے پہلی بات، بہت بڑی بات، بنیادی بات کہ امام مہدی علیہ الرضوان کس میں سے ہوں گے؟ اہل بیت میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوں گے، عرب میں سے ہوں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے، جیسے اس روایت میں بھی آ رہا ہے ہاں جی، کہ من عطرتی اور من ولد فاطمہ، کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان وہ حسنی حسینی سید ہوں گے، سید ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بے شک اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جو بات سمجھائی امام مہدی علیہ الرضوان کو پہچاننے کے لیے، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا۔ اور اس سلسلے کی جو روایات ہیں ان میں صرف دو طرح کے نام ملتے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ کثرت کے ساتھ جو حضرات روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا جو نام ہے وہ ہے محمد، محمد نام ہوگا، بے شک محمد نام ہوگا۔ اور بعض حضرات نے احمد بھی لکھا ہے، محمد احمد کے علاوہ کوئی اور نام نہیں چونکہ محمد اور احمد کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے، ہے۔ بے شک صحیح، اور دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں بیان فرمائی کہ اسم ابی، کہ ان کے والد محترم کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی میرے والد صاحب عبداللہ کے نام نام ہوگا، ہاں، یعنی حضرت عبداللہ۔ بے شک اور تو اب اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا پورا تعارف، یعنی آپ کا نام اگر ہم لینا چاہیں تو کیسے لیں گے کہ محمد بن عبداللہ۔ بے شک اور تیسری چیز جو امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ لگتی ہے وہ ہے المہدی یا مہدی۔ یعنی مہدی ان کا لقب ہے، یہ جو مہدی ہے یہ امام مہدی علیہ الرضوان کا لقب ہے۔ یہ کیا ہے؟ لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ نام جو ہے محمد ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے، بے شک۔ اور مہدی جو ہے یہ امام مہدی علیہ الرضوان کا لقب ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، تھوڑی سی بات یہاں پر آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ حسنی اور حسینی ہوں گے، یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، تو یہ حسنی ہونے کی کوئی بنیادی وجوہات بھی ہیں کہ حسنی کیوں ہوں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے کیوں ہوں گے؟ اس کی کوئی بنیادی وجوہات بھی ہیں کوئی؟ جی، اس کی بھی بنیادی وجوہات، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک مرقات المفاتیح جو مشکات شریف احادیث مبارکہ کی بڑی مشہور اور مستند کتاب ہے، عربی شرح ہے، اس کی عربی شرح ہے مرقات، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ بڑے پائے کے محدث تھے، بے شک انہوں نے حضرت امام مہدی کے حسنی حسینی ہونے کی، یعنی حسنی ہونے کی جو سادات میں سے ہونے کی جو وجوہات لکھی ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کہ وہ والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو والد کی طرف سے وہ حسنی ہوں گے، حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں، کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بڑی قدردان ذات ہے، بڑی قدردان ذات ہے۔ جس طرح ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق اس لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ فتنہ فساد نہ پھیلے، جوڑ پیدا ہو جائے، صلح کی صورتیں پیدا ہو جائیں۔ اس نیت سے جو اپنے حق کو چھوڑتا ہے
تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ بشارت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں جنت الفردوس میں ایک محل تیار فرما دیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک چونکہ اللہ کی ذات بڑی قدردان قدردان ذات ہے، بے شک۔ اسی طرح اب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ انہوں نے بھی بڑی قربانی دی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یہ لکھی ہے یہ بات، وجہ کہ انہوں نے بھی اپنے وقت میں بڑی قربانی دی کہ آپ امت کو جوڑنے کے لیے، امت میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور آپ خلافت کے مسئلے سے دستبردار حق کے خلافت اپنا چھوڑ دیا، اپنا حق کے خلافت انہوں نے، تاکہ امت میں فتنہ فساد نہ ہو، امت اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ اتحاد اور اتفاق کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑ دیا، قربان کیا، سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں خلافت کو ڈال دی۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا، آخرت میں جو صلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو ہو گئی، جنت کے شہزادے، نوجوانوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ اس امت کے آخر میں جو عظیم شخصیت آئیں گی، امام الاولیاء آئیں گے، ولیوں کے سردار آئیں گے، جن کو دنیا امام مہدی کے نام سے یا محمد کے نام سے جانتی ہے، امام مہدی علیہ الرضوان کے لقب سے جانتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جی بے شک، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بے شک، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے جیسے، بے شک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسن جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی اولاد میں بظاہر اولیاء کی جب ہم نام لیتے ہیں تو اکثر اولیاء جو مشہور اولیاء ہیں ان کا تعلق ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ملتا ہے۔ کوئی بڑا نام ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اور ان میں جو بڑے بیٹے تھے ان کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے اور وہ سارے نبیوں کے سردار تھے، امام الانبیاء بنے، اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اگرچہ زیادہ اولیاء کی فہرست ہمارے سامنے نہیں ہے، سب کا تعلق جو مشہور ہیں ان کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے۔ فرمایا کہ ایک بات تو یقینی ہے، قطعی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک ہی ولی آئیں گے جو ولیوں کے امام ہوں گے، ولیوں کے سرتاج ہوں گے۔ تو یہ دو وجوہات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ مولوی صاحب، شیخ آپ نے بڑی تفصیل سے بات ارشاد فرما دی۔ اچھا، یہاں ایک بات اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ واقعتاً مستند حدیث ہے کہ ان کی ایک ہی رات کے اندر اصلاح ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو واقعتاً حدیث مبارکہ ہے بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ اکبر، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گے۔ اصلاح فرما دے گا، بے شک۔ اب اس اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے طرح طرح غلط فہمی کی شکار ہو جاتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ بے شک، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو ایک رات میں اصلاح کا مسئلہ ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی
علیہ الرضوان کا جب ظہور ہوگا 40 سال کی عمر میں، تو ظہور کے وقت ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر قیادت کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیدا فرما دیں گے. ماشاءاللہ. یعنی آگے انہوں نے منتشر امت کو جمع کرنا ہے، اور امت کا جو بکھرا ہوا خمیازہ ہے اس کو جمع کرنا ہے، امت میں اتحاد اور اتفاق، اور آگے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے. تو وہ جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایک ہی رات میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو اللہ تعالیٰ ودیت فرما دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جی بالکل میں یہ بات کہنا چاہ اس رہا کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے ایک ہی رات میں پہلے خدا نخواستہ الیاذ باللہ وہ پہلے گناہوں کا مجموعہ ہوں گے، کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہوں گے، کلین شیو ہوں گے، وہ صلحاء کا لباس سے دور ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر ایک رات میں ان کو نیک بنا دیا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. بے شک یہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء جو ہے وہ اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ اپنے نبیوں کی تربیت فرماتے ہیں اور ان کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی صغیرہ گناہوں سے بھی حفاظت فطری طور پر وہ معصوم ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ ایسے لوگ جن سے اللہ نے آگے اپنے دین کے بڑے بڑے کام لینے، اور پھر وہ شخصیت جو امام مہدی علیہ الرضوان کے نام سے ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی جو پچھلی زندگی ہے، پہلے والی زندگی ہے ظہور سے پہلے، اس کو بھی اللہ جو ہے یعنی قائدانہ صلاحیت سے اصلاح سے مراد قائدانہ صلاحیت ہے. اصلاح سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس وقت اللہ ان کو گناہوں سے پاک دینے یا وہ نیک بن جائیں گے، ایسا نہیں. اچھا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا. اب تھوڑی سی یہ بات کہ اکثر لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ سوال وائرل ہے کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے، لیکن اس سے جو زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے جو رفقا ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ کون ہوں گے؟ ان کا تھوڑا سا مختصر تعارف اگر آپ پیش فرما دیں تو. دیکھیں وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ سے ایسی رہے گی، ایک طائفہ جس کو طائفہ منصورہ بھی کہا گیا مختلف روایات میں، ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی. اور وہ جماعت اپنے یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور حق پر لڑتے ہوئے نہ ولا یخافون لومۃ لائم، نہ ملامت کرنے والوں کی پرواہ کرے گی، نہ کسی قسم کے لالچ میں آئے گی، اور نہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی، نہ کسی قسم کا روب دبدبا اور سپر طاقت ان کو کبھی بھی مرعوب نہیں کر سکے گی. یعنی ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر ہوگی اور حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. اسی یعنی جماعت، وہ جو جماعت برحق وہ برسر پیکار ہے حق میں، اسی جماعت کی قیادت آخر میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سنبھال لیں گے. ماشاءاللہ. تو ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلی کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا تعلق وہ یعنی امام مہدی علیہ الرضوان جس جماعت کی قیادت سنبھالیں گے وہ جہادی قیادت، جہادی تنظیم، مجاہدین کی قیادت، وہ مجاہدین، یعنی وہ مجاہدین جو حق کے لیے یا حق کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہوں گے، ان کی وہ قیادت سنبھالیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ان کے رفقا کون ہوں گے. آپ نے دوسرا جو اسی ضمن میں جو پوچھا، وہ کون سے خوش نصیب طبقے ہیں جو کون سے خوش نصیب طبقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قیادت کون سی جماعت کی کریں گے. جی بالکل، یہ آپ کے سامنے بات آ گئی، آپ حضرات کے سامنے بھی بات آ گئی کہ امام مہدی علیہ الرضوان وہ اس جہادی تنظیم کے جھنڈے کو سنبھال لیں گے جو حق کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے برسر پیکار ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان کے رفقا وہ خوش نصیب طبقے کون سے ہیں جو ان کے گروہ میں شامل ہوں گے. تو اس کے بارے میں اگر روایات کو جمع کیا جائے تو 3 طرح کے طبقے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو صالح مسلمان جو مسلمان ہوں گے، صالح مسلمان، وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر وہ طبقہ جو جس کو آج کل جو ہے ظاہرزم
پہلے حسیدی ان کو کہا جاتا تھا، یعنی یہودیوں کا وہ طبقہ جو موجودہ جو اسرائیلی یہ جو صہیونی ہیں ان سے بیزار ہے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو یہودیت ہے یہ نسلی مذہب ہے، اور اس میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک جو صہیونی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ایک تفصیلی ایک لمبا موضوع ہے، اس میں اگر چلے جائیں گے تو کافی وقت درکار ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ اصل جو مذہبی کٹر مذہبی قسم کے جو یہودی ہیں. یہ جو کٹر قسم کے مذہبی یہودی ہیں یہ در حقیقت یہ جو موجودہ صہیونیت ہے اور یہ جو اسرائیل وغیرہ ہے اس سے بیزار ہیں، اس سے بالکل بیزار ہیں، وہ اس سے تنگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو یہودی ہوں گے، وہ یہودی جو اس صہیونیت وغیرہ سے بیزار ہیں، یہ بھی امام مہدی علیہ الرضوان جب تشریف لائیں گے تو ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، یہ بھی شامل ہو جائیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر وہ طبقہ ہے امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ وہ عیسائیوں، چونکہ امام مہدی علیہ الرضوان کا مشن میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، اس میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ وہ امام مہدی علیہ الرضوان کا مقصد کیا ہوگا، آپ کا مشن کیا ہوگا. وہ اگلا سوال ہے. تو امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں تیسرا خوش نصیب طبقہ جو شامل ہوگا وہ ہوگا عیسائیوں کا وہ طبقہ جو رحم دل، انسانیت سے ہمدردی رکھنے والا، اور وہ بھی جب امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ بھی امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہوگی وہ بھی بالکل ان کے ساتھ، وہ یعنی اس میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی کا ایک بڑا حصہ یعنی شامل کر دیں گے، وہ بھی امام مہدی علیہ الرضوان کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے، شامل کر دیں گے. شامل کر دیں گے. یہ تین طبقے ہوں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا حضرت، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی جد و جہد کیا ہوگی؟ وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی جد و جہد، ان کا مشن، ان کا موقف کیا ہوگا، نظریہ کیا ہوگا، کس کاز اور مشن پر وہ کام کریں گے اور کیا کریں گے آخر، ان کی جد و جہد کی تھوڑی تفصیلات ارشاد فرما دیں. دیکھیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی جد و جہد کیا ہوگی، آپ کی جو ہے آپ کا مشن کیا ہوگا، یہ مشن تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس روایت میں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ مشن کو بیان کر دیا گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جب تشریف لائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یعنی وہ زمین جو مدتوں سے انصاف کے لیے ترس رہی تھی، انصاف دیکھنے کے لیے، انصاف کو دیکھنے کے لیے مدتوں سے جو آسمان ترس رہا تھا، جو زمین ترس رہی تھی، اور انسانیت جس کے لیے سسک رہی تھی، ترس رہی تھی، اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے اور وہ پورے زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں تشبیہاً فرمایا بھی کہ جیسے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے اس روایت میں، کما ملیت ظلما وجورا، کہ امام مہدی علیہ الرضوان جب تشریف لائیں گے تو اس کے بعد وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے، اتنا عدل و انصاف کریں گے، یعنی بہت زیادہ عدل و انصاف قائم فرمائیں گے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یعنی امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے سے پہلے زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لا کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک تو یہ مشن ہے جو خود روایات میں موجود ہے. اسی طرح دیگر روایات میں جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت کو جمع کیا تھا، ایک جھنڈے کے تلے دوبارہ سے جمع کیا تھا، جو امت کا خمیازہ جو ہے بکھر گیا تھا، جو امت کی اندر جو ہے جو ظاہری اعتبار سے جو ایک قسم کا توڑ پیدا ہو گیا تھا،
اس امت کو جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈے تلے دوبارہ سے جمع کیا قربانی دیتے ہوئے، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہم الرضوان بے شک وہ بھی منتشر امت کو اور یہ ایک دوسرے سے ٹوٹی ہوئی امت کو، کٹی ہوئی امت کو، مختلف جھنڈوں تلے جمع امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیں گے. یہ آپ کا مشن ہوگا. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور باہمی اتحاد و اتفاق پیدا اور باہمی اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کریں گے. اور اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا ایک جو مقصد یہ بھی ہے، عیسائیوں جیسے روایات میں آتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے تو وہ عیسائیوں کی صلیب کو توڑ دیں گے. یہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو دیوار پہ صلیب لگی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے توڑ دیں گے یا اس کو گرا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی جو طاقت ہے، شان و شوکت ہے، اس کو ختم فرما دیں گے. عیسائیوں کی شان و شوکت مکمل، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنا بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اور بنیادی کردار اگر ہے تو وہ عیسائیوں کا ہے. یہودی بھی اگر بدماشی کر رہے ہیں اور آج فلسطین میں اتنا قتل عام ہو رہا ہے ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا، جو اس بے دردی کے ساتھ جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے پیچھے حضرت، اس کے پیچھے اگر ساری کی ساری محنت ہے اور ساری کی ساری جو اگر یہ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی وغیرہ تو وہ عیسائیوں کی استعمال ہو رہی ہے. امریکہ یہ ممالک ہیں جو اس کو سپورٹ. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے خیال سے لوح تورات وغیرہ اور اسی طرح دوسری چیزیں وہ بھی جی ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان جب تشریف لائیں گے تو وہ عصائے موسیٰ اور اسی طرح تورات کی چند تختیاں اور اسی طرح دیگر جو تبرکات تھے، تابوت سکینہ وغیرہ، ان کو بھی برآمد کریں گے. یہی وجہ ہے، یہی تو وجہ ہوگی کہ وہ جو کٹر قسم کے یہودی ہیں وہ کیوں مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر کیوں بیعت کر لیں گے. وہ جب اپنی ان متبرک چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہی وہ برحق ہیں. جی اچھا شیخ، تھوڑی سی یہ بات وضاحت ہو جائے، یہ بات رہ جائے گی کہ ان کی پہچان کیسی ہوگی، لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آج کل یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں امام مہدی ہوں، یا لوگ اس کو امام مہدی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو ان کی پہچاننے کا کیا جو ہے نا فلسفہ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، لوگ کیسے پہچانیں گے ان کو؟ دیکھیں یہ بھی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو بھی واضح فرما دیا. ایک تو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کو پہچاننا ایک عام سے عام انسان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کی وہ نشانیاں بیان فرما دی. کیوں؟ انہی نشانیوں کو دیکھ کر، جیسے روایات میں آتا ہے کہ 7 چوٹی کے علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں نکلے گی. اور جس طرح روایت میں آتا ہے کہ وہ افقی ممالک یعنی مشرقی ممالک، اس میں یہ جو 7 افراد پر، 7 علماء، چوٹی کے علماء پر مشتمل یہ جو جماعت امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں نکلے گی، اس میں پاکستان کے علماء بھی ہوں گے، ممکنہ طور پر پاکستان کے بھی، اور اسی طرح افغانستان کے بھی، ترکی کے بھی، اور اسی طرح انڈونیشیا ہے، الجزائر ہے، سوڈان ہے. یہ ان علاقوں کے ممالک کے جو چوٹی کے علماء ہوں گے وہ امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں جو ہے وہ نکلیں گے. تو اب اس میں ان کے ساتھ 300 افراد. اچھا، یہ جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں دیگر جو افراد ہیں وہ بھی سرگردہ ہوں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ہر عالم کے ہاتھ پر 300 آدمی بیعت کریں گے. 300 صالح لوگ، نیک لوگ، 300 اللہ والے لوگ یہ ہر عالم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ بھی امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں ان کے ساتھ نکل پڑیں گے. اب جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے پہلی ملاقات ان علماء کی امام مہدی علیہ الرضوان سے مدینۃ المنورہ میں ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مدینۃ المنورہ میں ہوگی. مدینۃ المنورہ میں جب ملاقات ہوگی تو اس وقت وہ جو نشانیاں احادیث میں امام مہدی علیہ الرضوان کی بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو علماء کی جماعت ہوگی
یہ افراد امام مہدی علیہ الرضوان کو پہچان لیں گے اور پھر فوراً کہیں گے انت مہدیون انت مہدیون، آپ مہدی ہیں آپ مہدی ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے میرا نام محمد ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. تو اور اسی طرح دیگر جو نشانیاں احادیث میں امام مہدی علیہ الرضوان کی بیان ہوئی، جیسے کہ آپ کی پیشانی مبارک جو ہے چوڑی ہوگی، آپ کی ناک مبارک جو ہے تھوڑی سی بلند ہوگی، یہ نشانیاں اور اس طرح کی کئی اور دیگر نشانیاں بھی ہیں. وہ نشانیاں جب وہ علماء دیکھ لیں گے تو وہ فوراً فرمائیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں بیعت کر لیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت ان سے کہیں گے نہیں، میں تو بھائی ایک انصاری ہوں، ایک انصاری. انصاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا. میں تو ایک انصاری ہوں، بھائی میرا پیچھے چھوڑو. اب آپ یہاں دیکھیں تھوڑا سا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی علماء منت کر رہے ہوں گے. یہ ان کی تلاش میں پہلے سے سرگرداں ہیں. 300 ہر عالم کے ساتھ 300 مزید افراد بھی ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اور جب امام مہدی علیہ الرضوان ان نشانیوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور تقریباً تمام روایات میں جو مشترکہ علامات ہیں، ان علامات کی روشنی میں جب ان کو پہچان بھی لیں گے، اس پہچان کے بعد بھی امام مہدی علیہ الرضوان وہ کیا کہیں گے؟ میں تو ایک انصاری ہوں بھائی، کیا ہو گیا؟ اور وہ وہاں سے تشریف لے جائیں گے، ان حضرات سے چھپ کر نکل آئیں گے. روایات میں آتا ہے کہ وہ مکہ تشریف لے آئیں گے، حرم میں. بالکل. اب پھر یہ علماء وہاں امام مہدی علیہ الرضوان ان سے گم ہو گئے. اب یہ ان کی تلاش میں پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ کہاں آئیں گے؟ مکہ آئیں گے. علماء بھی، وہ افراد بھی سارے تقریباً. تو وہ تمام افراد بھی امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں ان علماء کے ساتھ مکہ آئیں گے. جب مکہ میں بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، پھر یہ حضرات منت کریں گے، پھر امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے وہ پھر روپوش ہو جائیں گے، پھر چھپ جائیں گے کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ میں تو یعنی جس طرح وہ اخلاص والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی عہدوں کا مطالبہ نہیں کرتے، اور ان کے اور خاص طور پر یہ جو منصب ہے اور یہ جس طرح کے افراد جن صفات وہ جس طرح کی صفات امام مہدی علیہ الرضوان کی احادیث میں بیان ہوئی، اور حسنی یہ حسنی جو سردار ہوں گے، اور اسی طرح یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ان حضرات کا تو ان عہدوں کی ان سے کیا لینا دینا، اور ان کا مطالبہ وہ. تو اب دوسری مرتبہ بھی جب علماء ان کو پا لیں گے تو پھر منت کریں گے تو وہ پھر چھپ جائیں گے. تو پھر تیسری دفعہ جب امام مہدی علیہ الرضوان روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، تو وہاں پر امام مہدی علیہ الرضوان کو تیسری مرتبہ پا لیں گے. جب تیسری مرتبہ امام مہدی علیہ الرضوان سے ان کی ملاقات ہوگی تو پھر علماء وہ خوب ان کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ ہی مہدی ہیں، اور آپ خدا را اپنا ہاتھ آگے کیجئے اور ہم سے بیعت لے لیجئے، اور اگر آج آپ نے ہم سے بیعت نہیں لی تو ہم پھر یہ جتنا بھی دنیا میں ظلم امت کے اوپر جو حالات ہیں، یہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، پھر ہم آپ کی اپنے رب کی دربار میں شکایت کریں گے کہ یہ مہدی ہیں اور انہی کی وجہ سے اس ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اور یہ بیعت نہیں لے رہے. تو اس وقت امام مہدی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ علماء اور وہ صلحاء کی جماعت جو ہے وہ خوب رو رہی ہوگی، گڑ گڑا رہی ہوگی، منتیں کر رہی ہوگی، حضرت ہم سے بیعت لے لیجیے، ہم سے بیعت لے لیجیے. تو یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ان کو پائیں گے اور پہچان لیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور جب اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جب راضی ہو جائیں گے، جب یہ حضرات بیعت کریں گے تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک فرشتہ آواز لگائے گا، ایک فرشتہ ندا دے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ، یہ ہیں اللہ کے خلیفہ المہدی، جو کس نام سے مشہور تھے؟ مہدی کے لقب سے. جو کس لقب سے مشہور تھے؟ مہدی کے لقب سے مشہور تھے. یہ ہیں وہ، فاسمعوا لہ واطیعوا، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو لوگ پھر جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت شروع فرما دیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حضرت شیخ، آپ نے
تقریباً جتنے بھی سوالات اس وقت لوگوں کے اذہان میں تھے ان تمام سوالات کی آپ نے ماشاءاللہ شرح صدر کے ساتھ آپ نے جواب ارشاد فرما دیا۔ دراصل اس ویڈیو کے ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپ سے معذرت کے ساتھ ایک چیز جو ہے، جو بنیادی بات بھی ہے، ایک اور جو امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ظہور جو ہوگا وہ 40 سال کی عمر میں ہاں ہوگا۔ جی بالکل، کون سی بڑی عام بات جی یہ ہے کہ آپ کا ظہور کی کون سی عمر میں، کتنی عمر میں ہوگا؟ 40 سال۔ بے شک جی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سے، یا تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا شدہ ہے، جی ایسا نہیں ہے۔ وہ کہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں زندہ، امام مہدی بھی ایسے ہی ہوں گے کہ پہلے سے ہی پیدا شدہ ہے، ایسا نہیں، اور وہ صرف جب 40 سال وہ ان کا ظہور ہو، یعنی اسی امت میں پیدا ہوں گے، اور بلکہ 40 امام سال مہدی علیہ الرضوان کا جو ہے وہ پیدا ہوں گے، اور 40 سال جب ان کی عمر ہوگی تو آپ کا ظہور ہوگا، اور آپ جو ہے عربی النسل ہوں گے، اور آپ کی پرورش مدینۃ المنورہ میں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ویڈیو جو ریکارڈ کرائی جا رہی ہے، یہ امت واحدہ ایک چینل ہے، فونڈ رائل کے نام سے ہے، المہدی کے نام سے، امت واحدہ چینل کا نام ہے شاید۔ تو انہوں نے میرے ایک بیان کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور ان کا مطالبہ یہ تھا، ماشاءاللہ بظاہر بڑے وہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئی شخصیات دونوں لگ رہی تھیں جنہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور دوسری جو اہم بات وہ یہ جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، ورنہ تو گلی محلوں میں تو کمنٹس کرنے والے بہت سارے ہیں۔ اب ہر بندے کے کمنٹس پر اگر ویڈیو ریکارڈ کرائی جائے گی تو پھر تو ہمارا اور کوئی کام نہیں رہے گا، 2-3 ہفتے گزر گئے، ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مصروفیات ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے جتنی بھی تفصیلات آئی ہیں امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق، ان تمام تفصیلات میں آپ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اگلا سوال جو میں حضرت فضیلت الشیخ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو لوگ امت واحدہ کے علاوہ، امت واحدہ جو یوٹیوب چینل ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محمد قاسم بن عبد الکریم، فضیلت الشیخ میں نے آپ کو شاید بتائی تھی یہ بات کہ یہ لاہور کا رہنے والا ہے، اور یہ بظاہر دیکھیں شریعت ظاہر کا اعتبار کرتے ہیں، بظاہر یہ کلین شیو بندہ ہے، یہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اور اس کا خود تو دعویٰ نہیں ہے، خود کہیں اس کا دعویٰ میں نے نہیں سنا، تو نہ ہی میں نے کبھی کوئی اس کی زیادہ تحقیق کی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم نامی جو بندہ ہے یہ امام مہدی ہے، اور پھر ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کو خوابوں کے ذریعے سے بہت سارے اشارات ملتے ہیں، پھر جب ان کے ساتھ جب خوابوں کی بات کی جاتی ہے، خواب کی جب تفصیلات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو پھر وہ مبشرات کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی مبشرات جو خواب ہیں تو وہ بھی تو ان کی بھی ایک شرعی حیثیت ہے۔ تو آپ ذرا مختصراً 2-4 الفاظ میں آپ یہ محمد قاسم بن کریم جس کو لوگ امام مہدی سمجھتے ہیں، یا کیا اس بندے میں محمد قاسم بن کریم بندے میں امام مہدی علیہ الرضوان کی کوئی صفات، کوئی نشانیاں، کوئی علامات پائی جا رہی ہیں، پھر اس کے جو خواب ہیں کیا اس کے خواب مبشرات کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تھوڑی اس کی وضاحت فرما کر بات کو پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اب آپ تمام حضرات نے بھی یہ ساری تفصیلات سنی ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی جو نشانیاں ہیں وہ کسی مولوی صاحب نے تو بیان نہیں کی، بے شک، یا کسی عام انسان نے تو بیان نہیں کی، عام آدمی کی تو بیان کردہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم امام مہدی علیہ الرضوان کا تشریف لانا قرب قیامت میں وہ کس سے ثابت کرتے ہیں؟ احادیث سے، کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے۔ جن احادیث سے امام مہدی علیہ الرضوان کا آنا ثابت ہے، بس ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ تو سرے سے امام مہدی علیہ الرضوان کا انکار کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث سے جو حسن کے درجے میں، بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، جن سے امام مہدی علیہ الرضوان کا آنا ثابت ہے۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کا ثبوت جو ہے وہ جن احادیث سے ہم کرتے ہیں، انہی احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کی نشانیاں، واضح نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے کوئی ایک ان میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تقریباً جو روایات ہیں، مشترک روایات ہیں، سب میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کا نام لیا، تو کیا نام لیا؟ محمد نام لیا۔
اور ان کا نام کیا ہے؟ محمد قاسم. محمد قاسم. تو پہلی بات یہ جی. اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کیا بتایا کہ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبدالکریم ہے. عبدالکریم ہے. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں سمجھائی کہ وہ کیا ہوں گے؟ میری اولاد میں سے. اولاد میں سے، اہل بیت میں سے ہوں گے. اہل بیت میں سے، عرب میں سے، اہل عرب میں سے ہوں گے. بے شک عرب میں سے ہوں، عربی النسل ہوں گے. عربی نسل ہوں گے. یہ یہ لاہور کا رہنے والا ہے. یہ لاہور کے رہنے والے ہیں. جی بالکل. تو یہ عربی النسل بھی نہیں ہے. بالکل. اور دوسری جو بات جو اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے، بعض روایات میں کہ یہ تو جتنی بھی تقریباً امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق روایات ہیں ان میں یہ نشانیاں تو سب میں موجود ہیں. اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے پھر تو امام مہدی علیہ الرضوان کا ہی انکار ہو جائے. تو یہ بات بالکل. بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام، امام مہدی علیہ الرضوان کی والدہ کا نام بھی حضرت آمنہ ہوگا. آمنہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جیسے نام تھا. تو وہ تمام نشانیاں ان میں. لیکن سب سے بڑی بات جو شیخ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی دیکھیں نا سب سے شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے کہ اس بندے نے آج تک اس سنت رسول کو زندہ نہیں کیا جو 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ سنت رسول ہے. جی بالکل. دیکھیں اب عام جو لوگ ہیں، یہ جو عام امت نے، یہ جو مہدویت کے دعوے دار تو اور بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے جھوٹے پیدا ہوئے، لیکن امت نے ان سب دعوے داروں کو رد کیا. جیسے محمد قاسم ہیں، اسی طرح حنیف شکیل ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اہل تشیع بھی جو ہے امام مہدی محمد بن حسن العسکری ان کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی ہے، اس نے بھی جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تو امت نے ان کو کیوں رد کیا؟ امت ان کو قبول نہیں کرے گی. یہ جتنا بھی نیٹ پر انٹرنیٹ پر وغیرہ شور مچائیں، اصل میں مبشرات کو لے کے زیادہ ان کو امت رد کرے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کردہ علامات ہیں وہ ان پر پورے نہیں اترتے. جو بھی پورا نہیں اترے گا امت اس کو رد کرے گی، اور اس کا چند تھوڑا عرصہ ڈنکا ہوگا، پھر جتنے بھی فالوورز ان کے بڑھ جائیں، جتنے بھی کچھ بھی فیمس ہو جائیں. تو مبشرات کا سہارا لیتے ہیں شیخ. تو مبشرات کے متعلق آخری بات ذرا دو چار الفاظ میں. تو اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مبشرات کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کو خواب میں جو آئے بس وہ حقیقت ہوگا اور وہ سچ ہے اور اس کے اوپر ویسا ہی عمل کرنا چاہیے، وہ کرتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے چند عرصہ پہلے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بحث چلی تھی. 2 عورتوں نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایک عورت کا بیان بھی تھا کہ بھائی آپ نے پوچھا گیا کہ آپ کیسے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی مجھے خواب آتے ہیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ سچے خواب بالکل یہ جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے اور مبشرات میں سے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ اصول ہمیشہ آپ سب حضرات بھی ذہن میں رکھ لیں بھائی، کہ وہ خواب مبشرات ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت سے ٹکرائے. اللہ اکبر. جو قرآن اور ماشاءاللہ سنت سے ٹکرائے وہ مبشرات میں سے ہو ہی نہیں سکتا. حسن کے درجے والی اب آپ موجود ہیں. یہ جو مبشرات ہیں، محمد قاسم جو ہے، اگر یہ اس کے بارے میں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا یہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس طرح وہ خواب خود ہی شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ دعویٰ تو نہیں کر رہے، لیکن وہ خود جو خواب شیئر کر رہا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اصل مشن یہی ہے کہ مہدویت کا دعویٰ کرنا، اصل مشن یہی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر خواب قطعیات سے ٹکرائے گا تو وہ مبشرات میں سے نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نبی ہوں، صبح اٹھ کے سب لوگوں کو کہنا شروع کر دے میں تو نبی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر تو اگر خواب کے ذریعے سے ہی کسی کو مہدی ثابت کرنا ہے پھر تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، پھر حنیف شکیل کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں. یعنی خلاصہ یہ کہ اس کے خوابوں کو اگر کوئی بندہ مبشرات سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی یہ ہے اس کی خواب مبشرات کی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں رکھتے. اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اس طرح کے جو خواب اگر آئیں بھی تو اگر آدمی جو ہے ان سے
اتنا اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ مجھے امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں شامل فرما دے، ان کے لشکر میں۔ باقی اگر کوئی مبشرات سے، خوابوں کے ذریعے سے ان کو مبشرات کا درجہ دے کر اور پھر یہ سمجھے کہ میں مہدی ہو گیا، اگرچہ میرے میں جو احادیث میں بیان کردہ علامات ہیں مہدی ہونے کی وہ نہیں ہیں، لیکن اس خواب کے ذریعے سے میں مہدی بن گیا، تو یہ قطعی طور پر نہ امت اس کو قبول کرے گی اور نہ اس طرح کی مبشرات سے مہدویت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ محمد جمشید عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بس دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال میں امت واحدہ جو چینل ہے ان چینل والوں کے نام ایک سوال چھوڑ کر اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اور یہیں تک بات کو انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے دعوے دار نہیں ہیں، وہ امام مہدی اپنے آپ کو نہیں کہتے، تو آپ لوگ مجھے یہ بتلائیں اور آپ اس اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ واضح کریں اپنے موقف کو کہ آپ محمد قاسم بن عبد الکریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو امام مہدی سمجھتے ہیں اور آپ ان کو امام مہدی کا خلیفہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ کیونکہ محمد قاسم نامی بندہ اگر نیک اور صالح بھی ہو تو کم از کم اس کی جو ظاہری حلیہ ہے وہ تو صلح والا ہونا چاہیے۔ تو ہم تو ذاتی طور پر تو اس کو نیک اور صالح بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ شریعت مطہرہ ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، تو ظاہری اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی چال چلن، اس کے طور طریقے شرعی طور پر کسی طور پر بھی درست اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اور صلح کے صف میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک اور زندگی کے آخری سانس تک نیک لوگوں کے صف میں شامل حال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔